نوربخش یوتھ موومنٹ و نوربخش اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جناب سید مرتضی الموسوی صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطبے سے سامعین کو نوازیں۔ جناب سید مرتضی الموسوی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأهل بيته الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے NYM کے منظمین کا مشکور ممنون ہوں کہ مولانا تقیان علی بن ابی طالب کے ولادت باسعادت اور امیر کبھی سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ولادت باسعادت کے موقع پر یہ پررونا تقریب کو بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی روح پرور انداز میں منعقد کی، جس کے لیے NYM کراچی میں اور اس کی معاون تنظیم NSO کراچی میں مبارکباد کی مستحق ہے۔ عزیزان گرامی، ریسرچ یا تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسانی ذہن کو 2 گھنٹوں سے زیادہ مصروف نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ سب قابل داد و تحسین ہیں کہ پچھلے 4 گھنٹوں سے آپ سب کو انگیج، آپ سب کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ ہماری ہر سال کی تقریب، NSO کی تقریب بھی اور NYM کی تقریب بھی 9 بجے 10 بجے شروع ہوتی ہے اور تقریباً رات کے 2-2:30 بجے ختم پذیر ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا دماغ بیدار ہوتا ہے، اس وقت میں کچھ پیغامات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ پیغامات آپ تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو اگلے سالوں کے لیے میری ان سے گزارش ہوتی ہے کہ میرے جیسے مقرر کی کچھ تلخ اور کڑوی باتیں میں ہمیشہ آپ تک پہنچاتا ہوں، تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور رکھا کریں تاکہ میں وہ چیزیں بھی آپ تک پہنچا پاؤں۔ عزیزان گرامی، حقیقت نہ ماضی ہوتا ہے نہ مستقبل ہوتا ہے۔ یہ جو حقیقت ہے یہ حقیقت حال ہے۔ دنیا کے وہ اقوام ترقی پاتے ہیں جو حال میں زندہ ہے، کیونکہ مستقبل اور ماضی حقیقت نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھی قوم کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے
تو اس کو حال میں زندہ رکھنا اس کے لیے لازم ہے۔ آپ سب یہ سوچیں، ہم بحیثیت عالم اسلام کے سوچیں، ہم بحیثیت پاکستانی کے سوچیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہمارا حال بدحال ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کی پریڈکشنز نکالتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں آپ فورسی کرتے ہیں، اس کی آپ پیشنگوئی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ دو چیزوں کو لیتے ہیں، ایک آپ کے پاس ماضی ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس حال موجود ہوتا ہے۔ آپ ان دونوں کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے فیوچر کو، اس کے بعد آپ اپنی مستقبل کو پریڈکٹ کرتے ہیں۔ تو بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں آج کی جو حال کی حقیقت کیا ہے، آج کا سچ یہ ہے انسان کو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے حال میں زندگی بسر کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ آج آپ اگر حال پہ دیکھیں، آپ میں سے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے ارد گرد پہ نظر ڈالا تو آپ کو اپنے ارد گرد کے اندر کوئی چیز بھی اس وقت اس مسجد کے اندر ہم اپنا بنایا ہوا استعمال نہیں کرتے۔ یہ ایمپلیفائر ہے، ڈی لاس فارسٹ نے بنایا ہے، یہ بلب ایڈیسن نے بنایا ہے، یہ کیمرہ مارٹن کوپر کا بنایا ہوا ہے، یہ پنکھا فلپ ہائر کا بنایا ہوا ہے، یہ کیمرہ جوزف نائٹ کا بنایا ہوا ہے۔ دنیا پہ کون رول کرے گا؟ دیکھیں، ہم ایک بالکل افسانوی دنیا میں ہم زندگی جینا چاہتے ہیں۔ دنیا پہ رول وہ کرے گا جو علم میں سب سے آگے ہے، اور اس وقت جس ایرا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جو سب سے فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے، دیٹ از ایجوکیشن۔ ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں۔ مسلمانوں نے جب 1440 ہجری کے اندر مسلمان اپنی ماضی کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سنہرا دور گزارا۔ 1440 ہجری میں جب فرانس کے اندر پرنٹنگ پریس لگایا گیا تو ترکی کے خلافت عثمانیہ کے بزرگوں نے، علماؤں نے کفر کا فتویٰ نکالا کہ کوئی بھی اشاعت، کوئی بھی کتاب بذریعہ پرنٹنگ پریس نکالنا اسلام کے منافی ہے۔ اس واقعے کو 600 سال ہونے کو ہے۔ یہ وہ فتویٰ تھا مسلمانوں کا جس کے بعد مسلمانوں کا ترقی معکوس ہوا۔ ترقی معکوس وہ ترقی ہے کہ اوپر جانے کی بجائے آپ کا گراف نیچے آیا۔ اس لیے ہمارے لیے پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے کام کرنے کے اس انداز کو ریتھنک کریں۔ الحمدللہ میں اس بات پہ بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں کہ ہمارے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ان نوجوانوں نے
بہت مشکل حالات کے اندر کسی نے MBA کیا ہے، کسی نے MSc کیا ہے، کسی نے MA کیا ہے، کوئی MPhil کر رہا ہے. یہ اچھا انڈیکیٹر ہے کہ ہمارا کمپس، ہمارا جو قطب نما ہے وہ کسی حد تک صحیح ڈائریکشن کے اندر آ رہا ہے. یہ دنیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے ختم ہونا ہے، موت کا کچھ بہانہ بنے گا اور دنیا سے چلے گئے. ہر آدمی نے اپنی آخرت کا پہلا دن کا ابتدا اسی مسجد سے کرتا ہے. اگر آپ کا کراچی میں انتقال ہوا، آپ اسی مرزاخانے میں آپ کو دھویا جائے گا. اس کے بعد میرا نام نہیں ہوگا، مرتضی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد میت بن جائے گا، جنازہ بن جائے گا. چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ وٹ ایور کوئی بھی، اس کا نام نہیں لیا جائے گا. آپ مرتضی کے جناب والا کو کی جنازے کو اٹھاؤ، یہ نہیں بولیں گے، بولیں گے میت بن جائے گا. دیکھیں، ہم ایک افسانوی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے اور اس کے لیے ٹوپی نظم لے کے یہاں پر 10 روپے 20 روپے کا چندہ دیتے ہیں. اس آپ کچھ خیالی میں نہ رہیں گے، اس پہ آپ دنیا میں کوئی امپیکٹ پیدا کریں. اس یونیورس کے اندر آپ کو اپنی ڈینٹ ڈال کے پیدا کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. اتنے سارے لوگ، اتنے فرٹائل دماغ موجود ہیں. آپ میں سے ہر کوئی 17 پیریڈ کی جاب ڈھونڈنے چلا جائے گا، اس کے بعد آپ مسجد سے بھاگ جائیں گے. اتنے پڑھے لکھے لوگ کراچی کے اندر موجود ہیں. اس میں سے بہرحال جو یہاں پہ لو لٹریسی کے لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو میرا سلام ہے. 4 جماعتیں کیا پڑھ لی، کیا انجینئر بن گیا، کیا ڈاکٹر بن گیا، اس کو مذہب اور مذہب کے لوگ چھوٹے لینے لگے اور اس نے اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا. کیونکہ صرف دنیا ہی اس کا ماخذ و منبع تھا، اس نے کرنا تھا. لیکن ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے سارے فرٹائل دماغ موجود ہیں. آپ آئیں، بیٹھیں. ہمیں اس سسٹم کو، اس میکانزم کو چینج کرنا پڑے گا، ورنہ آپ اسی افسانوی دنیا میں نعرے لگاتے رہیں گے اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ میں سے کتنے لوگ، مجھے یہاں پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ نصب کو جانتے ہیں؟ ہاتھ ذرا اٹھا دیں. کتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں نصب یونیورسٹی کو جانتے ہیں؟ کون کون جانتے ہیں؟ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ نصب کا میں نے نام کیوں لیا. اچھا، یہ جو بچے شور کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا چپ کروا دیں تھوڑی دیر کے لیے. میں بزرگوں سے، جو ہمارے بڑے بزرگ سے، ان سے میری معذرت ہے، کیونکہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں غالباً ان کے کام کرنے ہیں. یہ میرا ایڈریس ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ ابھی یونیورسٹیز میں ہیں چیزوں کی. نصر یونیورسٹی ایشیا کی ان یونیورسٹیوں میں کوئی 500 نمبر پہ آتا ہے، کوئی طوفان یونیورسٹی نہیں ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں نے قبریں اور مقبرے تیار کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہم مقبرے تیار کرتے ہیں، ہم قبریں تیار کرتے ہیں، ہم ادارے نہیں بناتے. آپ تمام اسلامک کنٹریز کو جمع کر لیں، اس میں بمشکل سے 1000 یونیورسٹی تھی. جاپان کا اکیلا شہر ٹوکیو میں 12 یونیورسٹی تھی. ہمارے امریکہ کے اندر 5000 یونیورسٹی تھی. دنیا کے ٹاپ 20 یونیورسٹیز میں سے ایک بھی آپ کے اس خطے میں نام نہیں آتا. اور آپ نکلے ہیں جناب والا طوفان پیدا کرنے کے لیے. آپ کی نعرہ لگانے سے، آپ کے بڑی معذرت کے ساتھ مطلب اس زبانی مطلب نہ محبت سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. نہ مجھے نہ علی تو وہ مولا تھا جس نے فرمایا سدونی قبل ان تسنونی انی اعلم رب السماوات. میں آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، تم تو زمین پہ جناب والا پھنسے ہوئے ہو. آج ہمیں امریکنز، آج ہمیں یہودی، آج ہمیں وہ لابی جتنے برے لگے، آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر کے اندر یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ there are some whole worms in the universe. اس کائنات کے اندر کچھ ایسے whole worms موجود ہے. اگر آپ اس راستے سے جائیں گے تو 70,000 نوری سال لگنے کا فاصلہ آپ 1 سیکنڈ میں طے کریں گے. یہی تو آپ کا مولا بنانا چاہتا تھا.
اس کا علم پیچھے ہے. آج آپ یہاں پہ صرف نعرے لگاتے ہیں, آپ صرف جناب والا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, اس کے بعد جناب والا آپ نے دوبارہ اسی کنڈلی پہ جانا ہے, وہی زندگی بسر کرنی ہے. تو وٹ دا فن, پھر کیا فائدہ ہو گیا؟ آپ نے علی کے کردار کو اپنے اندر سمو کے پیدا نہیں کرنا ہے, تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پہلے غلام تھے, ابھی غلام ہیں, اور آگے غلامی کی زندگی بسر کریں گے. تو یہ جو ادارے بنتے ہیں, یہ ادارے خیرات سے نہیں بنتے. مرزا کے 50 روپے کے چندے تھے. میں پچھلے 8-10 سال سے اس انجمن کے ساتھ میں اٹیچ ہوں. ہم نے 50 روپے سے چندے کو 100 روپے کر کے طوفان کھڑا ہو گیا. اس کے ساتھ کیا آپ قوم کو چلائیں گے؟ امپاسبل. جب تک ہم اس کو پرائرٹی نہیں دیں گے نا, آپ ایسے پھنسے رہیں گے, بھائی آپ نکلیں گے نہیں. اس لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ میری باتیں گفتگو تلخ ہوتی ہے, بٹ مطلب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یار کسی کے اوپر جو پردہ لگا ہوا نا وہ لگا کے نا اس کو اٹھائیں. آپ دیکھیں بھائی, یہ آگے اوباما آگے تبدیل نہیں کرے گا, کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں کرے گا. یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. بھائی نہ کیا یہ جو بلتی قوم آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ, خدا کی قسم یہ دنیا کے ٹاپ 10 جینیس لوگوں میں ان کا نام آتا ہے. آپ جائیں کمپیٹ کریں, آپ کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں اور آپ یہاں کیا کیا نہیں کرتے ہیں. میری پرسنل لائف بہترین ہو گئی. آپ نے یہاں سے الیکٹریکل میں انجینئرنگ کر لیا, آپ نے ماشاءاللہ سے ٹاپ کر لیا, تو مذہب پہ آتے تو یہ زمین میں کیوں دسا جا رہا ہے یار؟ یہ اس کو نکالنا. دیکھیں اس لیے آپ کے اوپر سو درے لگیں گے. جب میں اپنی پرسنل زندگی پلان کرتا ہوں تو میں اس کو اچیو کرتا ہوں. جب میں انجمن پہ آتا ہوں تو میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا یار؟ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, نصر یونیورسٹی کیا سسٹم بنایا. نصر یونیورسٹی پاکستان کے اندر 1991 میں وجود میں آیا. ہر سال نصر یونیورسٹی کے اندر 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹ انٹری کے لیے ایگزام دیتے ہیں. کتنے لاکھ؟ 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹ انٹری کے لیے ایگزام دیتے ہیں. اور نصر کیا کرتا ہے؟ نصر صرف 1500 لوگوں کو لیتا ہے 1.5 لاکھ میں سے. ہر 1.5 لاکھ آنے والے لوگوں سے 3000 روپے فیس لیتا ہے. آپ ملٹیپلائی کریں, 1.5 لاکھ ضرب 3000 کتنے روپئے؟ 45 کروڑ روپے لیتا. 45 کروڑ. آپ نے 65 میں انجمن بنایا تھا, ابھی میرے خیال میں 6 نسلیں اور گزر جائے گی, آپ 45 کروڑ جمع نہیں کر پائیں گے. They play smart. ہم عجیب دنیا میں ہم رہتے ہیں بھائی. مطلب خدا کے لیے نکلے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, ہر ایک نے دین کا اپنا ایک نظریہ الگ نکالا ہوا. بھائی دین کو آپ کو پرائرٹی دینی ہوتی. میں کابینہ کے ساتھ ہوتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کابینہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے, 10 بجے کا ٹائم ہے, کوئی 10 بجے نہیں آتا. 11 بجے کا ٹائم ہے, کوئی 11 بجے نہیں آتا. سب کو فون کر کے بلانا پڑتا. ایسے کام ہوگا یار. آپ کو دیکھیں یہ صرف خواب دیکھنے سے نا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ آپ کا جو ادارہ بنا ہوا, یہ آپ کی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ آپ کی 1% ضرورت کو بھی پوری نہیں کر رہے. آپ سوچیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں, تھنک اباؤٹ 1900 میں پورے بلوچستان کے ایریے میں کوئی نرواسی کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا. 1950 میں آ جائیں, گر کے 50% ہو گیا. 2000 میں آ جائیں, اور آج آپ جناب والا ٹکڑوں میں بٹ کے نا اس خوشی میں نہ رہیں کہ آپ نے اوپر جانا ہے. اس حالات کے ساتھ آپ نے نیچے جانا ہے. چاہے وہاں 70 جنا اور اسٹوڈنٹ نکالتے ہیں, یہ 700 بھی اور نکالتے ہیں. جب تک آپ یہ جو عوام اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے, آپ دین کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. یہ وہ تلخ حقیقت ہے, یہ وہ کڑوی بات ہے میری جو آپ کو پینا ہے. آپ آئیں گے تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنے سارے فرٹائل دماغ ہے, یہ فضول کاموں میں لگا ہوا ہے, یہ فیس بک پہ لگا ہوا ہے, یہ واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے. وہ سب ڈرائیو کرتے ہیں آپ کو. پھر ادھر بیٹھ کے آپ مغربی تابوتی دنیا پہ آپ ان کے اوپر نعرے لگائیں, آپ جھنڈا جلا دیں, کچھ نہیں ہوتا. امریکہ سال میں
2 करोड़ किताबें पब्लिश करता है, आपने एक किताब पब्लिश कर ली तो आपने तूफान मचा दिया। क्या करेंगे यार? ये पाकिस्तान के अंदर से 80 किताबें भी पब्लिश नहीं होती इस मुल्क के अंदर से, ये मुल्क तरक्की करेगा? 2017 के अंदर आके बाई 2030 देखेंगे, हकीकत है, आपको मेरी बातें गिना वाला अफसाने भी दुनिया के लगेगी, आपको लिंक नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये आते मतलब ना उसकी बात करता है, ये न्यूटन की बातें करता है। दिस इज द रियलिटी। न्यूटन एग्जिस्ट, न्यूटन है दुनिया में, आप नहीं है। और आप मर गए तो आपको इसके बारे में सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही हकीकत है। आज आप नहीं सुनेंगे, अगले आने वाले नस्ल बोलेगा यार एक आदमी बोल के ऐसी बातें कर रहे थे, वो ठीक ही बोलता है। आप अभी नहीं बोलेंगे मेरी बात को ठीक। इसलिए ये मेरे आपके ऊपर इस वक्त इस दुनिया के साथ चल रहे हैं। कौन सा इमाम अली अलैहिस्सलाम दुनिया के साथ चले, पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया के साथ चले, उस वक्त का बेहतरीन घोड़ा आपके पास था, ठीक है। जब आपके इसराइल के अंदर जो इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म है एलीडा, वो कहते हैं जनाब वाला, जब सारे आपके जो अफ्रीका अरब ममालिक सारे हैं, जब उन्होंने इस पर हमला कर लिया, उसने अमेरिकन से असलहे की डील कर ली। उस डील के अंदर इतने पैसे थे कि इसराइलियों को खाने का सुबह का नाश्ता नहीं मिलना था। उससे पूछा भाई कि आपने मतलब इतना ऐसा क्यों किया? तो बोला मैंने ये मोहम्मद से इन्फ्लुएंस होके किया। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से रुखसत हुआ तो वो कहती हैं, एलीडा कहती है कि हालत ये था कि मुसलमान आधे जनाबे वाला दुनिया पे काबिज हो चुके थे, लेकिन चराग डालने के लिए उनके घर में तेल मौजूद नहीं था। उनकी बीवी आयशा यहूदी के घर से उधार तेल लेके आई। तो वो जो सारे दुनिया के लोग हैं आपके लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। और एक अजीब नजरिया है जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आप बाकी लोगों से मिलते हैं। 2017 के अंदर तसव्वुफ का कारवान आता है और ये आके तकरीर करके चले जाते हैं, या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपकी तो इब्तिदा ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से होता है। आप कैसे कहते हैं यार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है? देयर इज द ओनली डिफरेंस, सिर्फ एजुकेशन डिफरेंस है। अगर हमने और आपने एजुकेशन को पसपुश डाला और आपने इसको सीरियस नहीं लिया तो आप हमेशा और 20 साल इसी गटर वाली जगह पे बैठेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। बाई 2030 आप यकीन करें ऐसा डिवाइस बनने वाला है जो मेरे यहाँ पे चिप डाला जाएगा मेरे ब्रेन के साथ, और दुनिया के तमाम जबाने में मदर टंग के तौर पर मादरी जबान की फीसद में बोल सकता। आज देखें, आज से 50 साल पहले आपका एजुकेशन पिछले सालों में सदियों में डबल होता था। बाई 2050 तक आदम से लेकर आज तक का जो इल्म है बाई 2050 हर 12 घंटे के बाद डबल होगा। आप उसको कैसे कम्पीट करेंगे भाई? अब बैठे रहे फिर यहीं पे। बाकी दुनिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, मजा तो कसम खा के बैठा हुआ। देखिए जिंदगी जीने के लिए ना इंसान अपने थॉट और एक्शन से जीता है। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं और आप इस्लामी दुनिया में पैदा हुआ तो थॉट कहाँ है? खुदा है। और पीछे यहाँ नहीं रहबर जिन की आप बातें करते हैं, ऐसी लीडरशिप है आपके पास। एवं गामाला अपनी लीडरशिप के ऊपर जो है कपड़े लगाने पड़ते हैं, उनको इनके ऊपर पेज लगाना पड़ता है। या नहीं रहनुमा ग्रुपों से सामने या किनारे, नो क्वेश्चन। सिर्फ देखिए अली के हवाले से बात करने तो अली की हस्ती है भाई। 13 रजब में मैं क्या बात करूंगा? आप जानते हैं शाफी को, वह माता शाफी कहते हैं मैं शाफी मर गया, अली न रफ़हु अम रफ़हुल्लाह, और मैं ये जान नहीं पाया कि मेरा रब अली था या मेरा रब खुदा था। अगर कहने में आऊंगा तो ऐसी आपको दर्जने बातें मिलेंगी। अली की जात ऐसी है। तो मैं अपने रब से ये दुआ करता हूँ, मतलब अली से मैं इतना मोहब्बत करूँ, इतनी इश्क करूँ कि मेरा ईमान खराब ना हो। क्योंकि आपका मोहब्बत में हद से गुजर जाने वाला भी गुमराह होगा और आपके ऊपर बुग़्ज़ रखने वाला भी गुमराह होगा। तो उस शख्सियत पे कोई डाउट नहीं है। हम आज क्या प्रूफ करेंगे?
اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے پروف کرنے کے لیے علی نے مجھے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ جب علی کو 4 سالہ زندگی ملی حکومت کے لیے، خدا کی قسم 4 سال پرانا پہنا ہوا آبا پہن کے آپ تشریف لائے، کوفہ کے ممبر پہ بیٹھا، اس کے بعد علی نے فرمایا یہ جارج آروائل ہیومن جسٹس کے اندر ایک عیسائی ہے وہ لکھتا ہے، علی کہتے ہیں کوئی ہے غربت والا بندہ یہاں پہ، کوئی ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا علی کے نظام میں، 4 سال حکومت کی، کوفہ کے اندر کوئی آدمی غریب نہیں تھا، اور جارج آروائل کہتا ہے کہ وائس آف ہیومن جسٹس کے اندر آپ کو شدت انصاف کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ یہ جو 12 ائمہ یہ ساری لائنیں موجود ہیں آپ کے پاس، لیکن ان کے ساتھ لنک کرنے کے لیے بھائی آپ پلاسٹک کا پائپ لگا کے تار لگا کے بجلی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو صوفیہ بننا ہے، آپ کو امامیہ بننا ہے تو یہ انسولیٹر سے بجلی تھوڑی جائے گی بھائی، پلاسٹک کے ساتھ لے کے جائے گا آپ۔ لنکیج بننے کے لیے یار عمل ہے، اس پوری دین کو مصیبت یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو تھیوریٹیکل بنایا۔ آپ کا صرف 5 اوقات کی نماز پڑھنا، جانا، 30 روزے رکھنا، یہ دین ہے بھائی بات، اس کے بعد دین کلوز ہے۔ پھر آپ دوسرے مذاہب کو لوگوں کو دیکھیں یار، وہ بھی اپنے چین آف کمانڈ کے اندر جن نے اسلامک جوریسڈکشن کو پڑھا ہوا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ میرا عالمیہ کیا ہے، ہمارا عالمیہ کیا ہے، ہر MSc، ہر جناب والا ڈاکٹر، ہر انجینئر طلع یہ اپنے لیے حق سمجھتا ہے کہ وہ آگے انگلی کریں یہاں پر۔ بھائی we have to stop۔ مجھے اور آپ کو اس کام کو روکنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری ہے جو ابھی پڑھنے کی آپ نکلے ہوئے ہیں، فالو کرنا آپ سیکھیں۔ آپ نے اگر کیمسٹری پڑھی ہے، آپ نے اگر فزکس پڑھا ہے تو آپ فزکس کا آپ کی دین کی اسلامی فزکس سے لینا دینا کیا ہے؟ پھر عجیب ہے، یہاں ظاہر سی بات ہے میں آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، وہ شیخ آپ کو پکڑ کے ٹنگا نہیں سکتا، تو آپ جناب والا ہر آدمی بٹن کھول کے آ جاتا ہے۔ آپ ادارہ قائم کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھنے والا آدمی یہ بول کے چلا جاتا ہے ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا بات کرتا ہے۔ جب آپ یہاں اپنے آخرت کے حوالے سے جو سب سے سپریم اتھارٹی ہے اس کو آپ اپنے منہ سے یہ بول کے نکل کے چلے جائیں کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پڑنے والے بولتے ہیں، تو کیا لیڈرشپ رہے گی یار؟ تو یہ وہ تلخ بات ہے، یہ وہ مشکل بات ہے جس کو ہر آدمی کو، مجھے اور ہم سب کو، آپ کو کھانا ہے۔ ہم اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے فرٹائل دماغ موجود ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں سب جائیں گے 17 گریڈ کی نوکری ڈھونڈیں گے، پھر پلٹ کے کوئی نہیں آئے گا بھائی۔ دیکھیں پھر ہر آدمی بولتا ہے انجمن بھائی انجمن کیا کریں؟ ہم نے یہاں آیا ایک تھا 5 ہاسٹل، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، پھر آپ الٹا آگے پھر انجمن سے گلا کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے کیا کیا انجمن کے لیے؟ یہ انجمن 412 ممبران بیٹھے ہوئے، یہ انجمن کا نہیں، آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ انجمن میرا نہیں ہے؟ اور دیکھیں لوگوں کو کس خناس کے اندر ڈال دیا، دیکھیے آپ کیس لڑتے ہوئے گزر گئے۔ آپ مجھے نرواسی تاریخ میں ایک دکھا دیں یار کہ کون کتنا پیسہ لے کے باقی کیا، تو ہم وہی بات دوسرے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، آپ بٹن کھول کے میرے ساتھ بحث کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے یار، یہ چیز انجمن کو شیخ سکندر یا شیخ محسن اپنے نام پہ کیسے کر کے لے کے جائے گا ہیڈ بنا کے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ سوچتے نہیں، یہ کھوپڑی میں بات نہیں آتی آپ کی۔ آپ مجھے ایک ایگزامپل دکھا دیں نا۔ اور ہمارے کلچر میں، ہماری اس جین کے اندر الحمدللہ جو ہمارے بزرگان وہاں پہ آئے تھے نا، ایسی اور آپ کی اور میری تربیت ہوگی نا، آپ کراچی میں رہیں گے نا، ہم آئندہ آنے والے 7 نسلیں بھی میری خراب نہیں ہوئی۔ ان کو سلام ہے، انہوں نے تربیت کی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے ان اجداد کی چیزوں کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو ہم بگڑیں گے نہیں، جو اس وقت اٹھا کے ہر آدمی کو آپ لیبل کرتے ہیں، بھائی نہیں ہے مزاج ہمارے لوگوں کا ایسا کرنے کا۔ اور پھر ایک عالم دین کا جس نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، جس نے پوری تفسیر، وہ تو سب سے بڑا امانتدار آدمی ہے، ٹرسٹی اسی کو ہونا چاہیے، امام کو، جو ساری دنیا کو کٹوا کے۔ آج آپ دیکھیں یہ جو دو میرے پاس لوگ بیٹھے ہوئے، یہ شیخ محسن صاحب ہے، واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، تو سارا دن اس بیچارے کا لگا ہوا ہے۔ پھر عوام کو اعتراض ہوتا ہے، آن کرتا ہے شیخ سکندر اس مدرسے کو پچھلے 20 سالوں سے مشکل ترین حالات کے اندر، پھر آپ اس کو پھر آگے پیش کرتے ہیں۔ بھائی آپ آئے نا، آپ چاہ رہے ہیں، میں بخدا قسم خدا کے بیت اللہ میں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔
جو کر رہے ہیں مطلب نا، پھر آپ باہر بیٹھے ہوئے آپ یہ بات کرتے ہیں انجمن میں شیخ مرضی کرتا ہے، میں کھلے عام اوپن میں چلتا ہوں، شیخ کی مرضی ہی انجمن میں چلتے، کیونکہ وہ یہی آن کرتا ہے۔ اس انجمن کا مقصد کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں وہ مرضی چلا کے پچھلے 20 سالوں میں کون سے اسلام کے منافی کتنی چیزوں کو امپلیمنٹ کیا؟ تو بھائی مطلب تھوڑا سا آپ کو اور مجھے یا تھوڑا سا ریئلسٹک دنیا میں، حقیقی دنیا میں آنا چاہیے۔ کچھ عملی کام بھی ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آج یہ آپ نے سارے لوگوں کو بلا کے لے کے آیا، یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں کہ میری تمام گفتگو جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، جو آپ بیٹھے ہیں، آپ سمجھیں یہ بالکل آپ کے لیے میں نے اور آپ نے ہی، آپ لوگوں نے ہی اس قسمت کو چینج کرنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے، آپ یہ بھول جائیے گا کہ آپ بلوچستان میں کوئی نام بنا لیں گے، آپ پاکستان میں کوئی بات بنائیں گے، آپ نہیں بنا سکیں گے۔ کیونکہ غریب پیدا ہونا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مرنا، نام نہ کمانا، یہ سب آپ کا ہے۔ جب وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا، آپ کے اندر تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی، آپ کو دنیا میں ڈالا۔ تو بہرحال میں دوبارہ مشکور ہوں NYM کا اور ان منتظمین کا، جنہوں نے ایک بہت اچھی تقریب کی، اور بہرحال میں نے بہت ساری آپ تک میسیجز پہنچایا، پیغامات پہنچایا ہے۔ یہ تمام حقیقت پہ مبنی میں چیزیں پہنچانے کی، اس کے پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ادائیگی میں، میرے ڈیلیوری میں آپ سمجھتے ہیں کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو، آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، بہرحال اس کے لیے میں ذاتی طور پر انجمن کی آپ کے طور پر میں لوگوں سے معذرت چاہوں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین حق کی، صوفیہ محمود بخشے کی مزید احیاء کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔